الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے خدمت میں چھٹے پارے کے آدھے تک ہم پہنچے تھے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم نے 8واں پارہ پورا پڑھا ہے، جس میں کچھ حصہ سورہ انعام کا تھا، بلکہ آدھا پارہ 8ویں کا سورہ انعام کا تھا، اور آگے سورہ اعراف شروع ہوئی ہے، جو کہ کل اللہ نے چاہا سجدے پہ ختم ہوگی۔ تو یہ جو چھٹا پارہ ہے، جو سورہ مائدہ کا ابتدا آپ حضرات نے گزشتہ کل سنا، اس میں کافی سارے احکامات آپ نے سنے، حرام چیزوں کا بیان سنا، شکار کا طریقہ سنا، آپ نے وضو کے فرائض آپ نے سنے، تیمم کا حکم آپ حضرات نے سنا۔ اسی طرح ہمارے رب نے ایمان والوں کو شریعت کے مطابق سیدھا سیدھا رہنے کی ترغیب دی ہے، ہر آن ہر گھڑی انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف پر چلنے والا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی جو بہرہ روی ہے، اس کو ہمارے رب نے جا بجا بیان کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے بالکل واضح کہ یہ یہودی قوم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا۔ جب تک آپ زندہ تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مدینہ منورہ میں ان کے 3 قبائل تھے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا سبق ہے وہ انہی کے متعلق ہے۔ مدینہ منورہ میں ان کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ تینوں نامی گرامی لوگ تھے، لیکن انہوں نے ایک رتی برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے ہر لحاظ سے کوشش کی، ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، ان کے ساتھ نرمی بھی کی، ان کو اپنے ساتھ شریک بھی کیا، ان کا اکرام بھی کیا، ان کو عزت بھی دی، لیکن یہ کیا تھے؟ آستین کا سانپ تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اسی مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے کافر تھے۔ یہ بھی انہی کی نسل کے تھے، یہودی نسل کے تھے، جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے وہ لوگ جو ہے وہ کافر تھے۔ کچھ لوگ خزرج قبیلے کے تھے۔ یہ جو انصار تھے، ان کے 2 قبیلے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو انصار جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، یہ 2 قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ تو خزرج قبیلے کے جو ایک آدمی تھے، یہ منافقوں کے سردار تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ تو اس کے قبیلے کے بہت سارے لوگ منافق تھے، اور کچھ منافق یہودی لوگوں میں سے بھی تھے۔ تو یہ 2 قسم کے دشمن یہاں پر تھے، اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا انہوں نے۔ تو ان کی ہمارے رب نے کافی ساری باتیں چھٹے پارے کے اس آدھے حصے میں سنائی ہیں، اور ارشاد فرمائے چونکہ یہ دل سے حضور کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کے دل کو میں کبھی بھی پاک نہیں کروں گا۔ اور اللہ جل جلالہ جب کسی کے فتنے کا اور امتحان کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اور ان کی برائیاں ہمارے رب نے ہمارے سامنے بیان کی۔ پھر ہمارے رب نے تورات اور انجیل، اس کی خوبیوں کو بیان کیا کہ تورات اور انجیل میں نے اتارے، اور تورات اور انجیل میں انوار و برکات میں نے نازل کی ہے۔ جو کتابیں میری اتاری ہوئی تھی وہ تو 100% پکی اور سچی تھی۔ گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ وہاں پر ہوئی کہ میں نے ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ قرآن پاک بھی میں نے اتاری ہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، اور انجیل، تورات، زبور، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کلمات کو انہوں نے بدل دیا۔ رہی بات اصلی تورات اور انجیل، یہ بالکل حق اور سچ تھی،
اور اللہ پاک نے جو آسمان سے اتارا، اچھا بہت ساری چیزیں جو تورات میں تھی وہ ہماری اپنی کتاب میں اور ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے. مثال کے طور پر اس میں ایک یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون، کوئی اگر کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، جیسے ہم ان کی شریعت میں تھا ہماری شریعت میں بھی یہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی کسی کو زخمی کرے تو اتنا ہی اس کو زخمی کیا جائے گا جتنا اس سامنے والے نے زخمی کیا. کوئی اگر کسی کا دانت توڑے تو دانت کا بھی بدلہ ہے، زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان پر جو احکامات اتارے ہم نے وہی احکامات تمہارے اوپر بھی اتارے. لیکن گڑبڑ یہاں پر ہوئی کہ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا اور ان کو ان کی کتابیں سونپی گئی، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو کیا کیا؟ بدل دیا. پھر اس کے خلاف فیصلہ کرتے تھے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں واقعہ یہ ہوا کہ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کرے تو ان کا حکم ان کی کتابوں میں بھی پتھر مار کے ہلاک کرنا تھا، اور جو غیر شادی شدہ مرد عورت بدکاری کرے تو ان کے لیے کوڑوں کا حکم ان کی کتابوں میں بھی تھا، ہماری کتابوں میں بھی تھا. تو قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ اس پہ فیصلہ کریں. تو حضور نے فرمایا تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کا منہ کالا کر لیتے ہیں، گدھے پہ بٹھا کے ان کو پھراتے ہیں، بس یہ کرتے ہیں ہم لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تورات میں کیا ہے؟ تورات لائی گئی. اب تورات جب لائی گئی تو جو اصلی آیت تھی، چونکہ زبان الگ تھی، ہماری زبان عربی تھی ان کی زبان الگ تھی، تو جو حکم تھا اللہ کا اس پہ ان کے بندے نے یوں ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے پڑھنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان جاننے والے تھے ان کو کہا ہاتھ ہٹاؤ. جب ہاتھ ہٹایا تو سنسار کا حکم تورات میں بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جو غریب قسم کا آدمی یہ گناہ کرتا تو ہم تو کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جو ذرا مالدار قسم کا آدمی بڑا عہدے والا آدمی کرتا تو ان کے ساتھ ہم یہ والا معاملہ نہ کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کھلی کھلی خیانت ہو گئی کہ اللہ پاک کا حکم ایک کے لیے الگ دوسرے کے لیے الگ. تو جو آسمان سے کتابیں اتری ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے. تو ان آیتوں میں ہمارے رب نے آسمانی کتابوں کا برحق ہونا اور ان کا خود کا یہودیوں کا عیسائیوں کا غلط ہونا واضح کیا. اور اتنے بدتمیز ہیں یہ کہ خدا کے متعلق ان کے الفاظ ہمارے رب نے ایک تو چوتھے پارے میں نقل کیا کہ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ پاک غریب ہیں فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں. اسی طرح یہ چھٹے پارے میں بھی ان ظالموں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ نعوذ باللہ کہ یہودی کہتے ہیں اللہ پاک کے ہاتھ کیا ہیں؟ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں خدا کی مار ہو ان پر، ان کے ہاتھ بند ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. اللہ پاک تو کیسے اپنے بندوں پر فریاضی کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اور یہ ایسے فتنے والے لوگ ہیں جہاں کہیں کوئی معاملہ سدھرا ہوا ہوتا ہے اس کو بگاڑنا یہ ان کا کام ہے. تو چونکہ یہ قوم قیامت تک چلے گی، یہودی آج بھی ہیں اور عیسائی بھی آج ہیں، مشرک بھی آج ہیں، تو یہ سب آپس میں ایک ہیں. اسی وجہ سے اسی چھٹے پارے میں وہ آیت اور 28ویں پارے میں بھی ہے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایمان والو یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، ان سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں رکھنا. دیکھا کتنی دفعہ غزہ میں جنگ بندی ہوئی، بس ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بس یہ جو ٹرک کھڑے ہیں امدادی ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آج تک نہ امدادی ٹرک چھوڑے انہوں نے. اور جہاں انہوں نے مسلمانوں نے ان کی بات پہ بھروسہ کیا اور کھل کے سامنے آ گئے، انہوں نے ہوتے ہی ان پہ بمباری کر دی اور 18,000 بچے یعنی معصوم بچے ان کے قاتل بنے.
اور زیادہ تر جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ وہی کمزور لوگ، یعنی بچے اور عورتیں اور بوڑھے لوگ قتل ہوئے۔ تو اور حالانکہ ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جہاد کا حکم ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات بتائے، اس میں صاف صاف فرمایا کہ کسی عورت کو خبردار قتل نہ کیا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے مذہبی جو بڑے ہیں، مذہبی جو بزرگ ہیں، چاہے یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے ہوں، ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ ان کے جو نوکر ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، مزدور ہیں، ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ لوگ تمہارے تابع دار ہو گئے، خبردار ان کے گھروں کو مت لوٹنا، ان کے گھروں کو مت لوٹنا، ان کے سامان کو مت چھیننا۔ اتنی پابند شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احکامات دیے، ساری دنیا ان احکامات کو سراہتی ہے، لیکن یہ آج تک انہوں نے کوئی کسی اچھائی کا ثبوت نہیں دیا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ والی آیت ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھئی حضور کے زمانے میں تھا، نہیں، یہ قیامت تک ہوگا، یہ یہودی قیامت تک رہیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزشتہ کل آپ کو میں نے سنایا کہ قیامت تک یہ ہوں گے، اور درخت بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اے مسلم آ کے اس کو قتل کرو۔ تو قیامت تک یہودی ہوں گے۔ یہ جو دجال ہے یہ بھی یہودی النسل ہے، اور دجال پیدا ہو چکا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، حالانکہ نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے، لیکن آئے گا دجال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی قیامت سے پہلے، اور ان کو جو قتل کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ خیر، ان آیتوں میں ان کی برائیاں بیان کی، اور ان کو بار بار برائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رب ترغیب بھی دے رہے ہیں، کاش تم لوگ اپنے تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے، اگر تم اس کو بھی مان لو گے تو میں آسمانی برکتیں بھی تمہیں دے دوں گا، زمینی برکتیں بھی دے دوں گا۔ کاش کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، واپس آ جاؤ، ہاں، یا بنی اسرائیل آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ اور برائیاں کیوں بیان کی؟ برائیاں اس لیے بیان کی تاکہ مسلمان قیامت تک چوکنے رہے، اور یہ والی بات فرمائی کہ کبھی بھی ان کو دوست مت بنانا۔ یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، جیسے وہاں کے بندے آتے ہیں اور اسرائیلیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم چونکہ رہتے تو دوسرے ملک میں ہیں، لیکن ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم یہودیت کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس ملنے آئے ہیں۔ اور اب تک یعنی اتنا سا اسرائیل ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ جتنی شرارتیں اس کی ہیں، وہ سب کافر مل کر کے اس کو مدد فراہم کر رہے ہیں، اور نہتے مسلمانوں کو یہ کیا کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رب قرآن پاک میں عام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کو تم نے کبھی بھی اپنا نہیں سمجھنا۔ اور یہ والی بات بھی جیسے فجر کے درس میں یہ بات آئی کہ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ پاک نے عیسائیوں کا کافر ہونا واضح کیا ہے، یہاں دو جگہ یہاں پر، اور ایک سورہ بینہ میں، سورہ بینہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بعد والی سورت ہے، اس میں ہمارے رب نے 3 جگہ فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ کافر ہیں، ان کو کافر کہا ہے ہمارے رب نے۔ وجہ کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یہودی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا عیسائی کہتے ہیں، تو اسلام تو ان کے اندر رہا ہی نہیں، کیونکہ شرک کے کیا ہو گئے، مرتکب بن گئے۔ اسی طرح ایک بات یہاں پر چھٹے پارے کے آخری صفحے میں یہ بات فرمائی، یہ جو تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانا، برائیوں سے منع کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد اس کام کا ذمہ دار ہے۔ اور پچھلی امتیں وہ ایسی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن ہمارے رب نے
ان کو بھی تبلیغ کے کام کے نہ کرنے کی وجہ سے نبیوں کی زبانی لعنت بھیجی۔ آخری رکوع، آخری صفحہ، چھٹے پارے کا اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی لعنت بھیجی۔ کیوں لعنت بھیجی؟ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ کیا نافرمانی کی؟ کہا کہ یہ برائیوں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی تب شروع ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی برا کام کرتا تو دوست اس کو منع کرتا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کے یہ کام نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی دن کل اس نے گناہ کیا، آج اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور گپ شپ شروع ہو گئی، گویا کہ اس نے کل کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کی سزا یہ دی کہ گناہ گاروں کے دلوں جیسے اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو بھی کر دیا اور نبیوں کی زبانی لعنت بھیجی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو تم خدا کی لعنت سے بچو، اور تم اس طرح جب نافرمانی ہو رہی ہو تو تمہارے ذمے ہے کہ تم زبان سے منع کرو، ہاتھ سے منع کرو، نہیں دونوں کام نہیں کر سکتے، کم سے کم دل سے برا سمجھو اور ایک منصوبہ ذہن میں بناؤ کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ اس طرح کی ساری برائیاں میں ختم کر ڈالوں گا۔ تو یہ آخری صفحے میں ہمارے مسلمانوں کو، حضور کے امتی کو اس کام کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو نافرمانیوں کو کبھی بھی اچھا مت سمجھنا، نافرمانیوں کو برا سمجھو اور اس کے ختم کرنے کی تدبیر بناؤ۔ اسی طرح 7ویں پارے کے شروع میں یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، اور میں نے تو آپ کو تیسرے پارے میں سنایا، انہوں نے حضور کے ساتھ مناظرہ کیا، لیکن خدا کی شان اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، توفیق ملی، کلمہ پڑھا انہوں نے، اور کلمہ پڑھتے ہی قرآن پاک جب ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ان کے رونے کو ہمارے رب نے 7ویں پارے کے یہاں شروع میں بیان کیا ہے، اور ایک جگہ 20ویں پارے میں ہمارے رب نے ان کی اچھائیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح 7ویں پارے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، دوسرے پارے میں قسم کا بیان تھا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ بیچ میں ہر بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس طرح ایمان والے کو قسم کھانا مناسب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار ہے، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام بے جا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری قسم قسم کی گناہ کبیرہ ہے، وہ کیا ہے؟ گزشتہ زمانے ماضی میں ایک کام میں نے نہیں کیا، تو آپ مجھ سے پوچھتے کیا، میں کہا اللہ کی قسم میں نے کیا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کیا۔ تو زمانے ماضی کے کسی کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر جھوٹی قسم کھانا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے اور بندہ دوزخ میں جلے گا اگر توبہ نہ کرے۔ تیسری قسم قسم کی ہے یمین منعقدہ، زمانے مستقبل پر اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور نہیں کیا، یا میں نہیں کروں گا اور کر لیا۔ تو زمانے مستقبل میں کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھانا اور اس کو توڑ دیتا ہے بندہ۔ تو چونکہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی تو اللہ نے اس کا کفارہ بتایا ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام کو آزاد کرنا، یہ غلام نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا اس کے اندر اختیار کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس دینا، جو عام عرف کے اندر لباس، جیسے ہمارا لباس قمیص شلوار ہے، تو اس زمانے کا لباس 2 چادریں ہوتی تھی، 10 مسکینوں کو، یہ بھی قسم کا کفارہ۔ اور اگر غریب آدمی ہے، غلام بھی نہیں، کھلا بھی نہیں سکتا، کپڑا بھی نہیں دے سکتا، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ اس یمین کو یعنی یمین مانے قسم، اس قسم کو یمین منعقدہ کہتے ہیں،
تو یہ 3 قسمیں ہو گئی، تینوں احکام ہمارے رب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے، لیکن دیکھو خیال رکھو اپنے قسموں کی حفاظت کرو، خامخواہ قسمیں مت کھایا کرو۔ اس کے بعد آپ نے گزشتہ کل عشاء میں بھی ایک آیت سنی، پھر تراویح میں بھی سنی، پھر آج فجر میں بھی سنی۔ یہ بعض احکامات ایسے ہیں جو عام عرف میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری بھی ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ شراب کا استعمال، شراب کا، لوگ اس کو مشروب کہتے ہیں، ڈرنک کہتے ہیں، جل پی لیا، مشروب ہے اور اچھی چیز ہے کوئی، حالانکہ شراب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابن ماجہ کی روایت، کیا؟ شارب الخمر کعابد الوثن، شرابی یہ ایسا ہی ہے جیسے بت پرست، جیسے بت پرست یہ خدا کا ملعون ہے، شرابی پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمارے رب نے شراب اور جوئے کو بت پرستی کی چیزوں کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا یہ شیطان کے گندے کام ہے۔ بت پرست اور بت انصاب اور ازلام یہ بت پرستوں کے کام ہیں۔ اور میسر جوئے کو کہتے ہیں، سٹہ بازی، جوا۔ ہاں، انڈیا پاکستان کا میچ ہے اور آدمی کہتے ہیں پاکستان جیتے گا، دوسرا کہتے ہیں انڈیا جیتے گا، اور اسی کے اندر جو ہے نا لوگ کروڑوں روپے کی اور لاکھوں روپے کی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سٹے بازی اور جوا بازی کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک کے دربار میں یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی اس طرح جملہ، نعوذ باللہ، ایک آدمی مذاق میں جو ہے بتوں کا نام لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے فوراً کلمہ پڑھے۔ مذاق میں اپنے دوست کو کہتے ہیں چلو یار چلتے ہیں ذرا جوا کھیل کے آتے، حالانکہ دونوں اچھے آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے مذاق میں یہ گندا جملہ کیوں کہا؟ فوراً جاؤ اور اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، اور ایسا صدقہ کرو جس سے تمہارے دل پہ چوٹ پڑے۔ تو مذاق میں بھی اس طرح جملہ مت کرو۔ تو شراب اور جو ہے وہ جوئے کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کر کے منع فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ اور دیکھو شیطان کی یہ کوشش ہے کہ تمہیں شرابی بنا کے اور تمہیں جوئے باز بنا کر کے نمازوں سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے، دینی محفل سے اور دینی سوچ سے شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے، تمہارے بیچ میں عداوت، بغض، دشمنی، کینہ یہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں تمہارا رب ہو کر کے تمہیں منع کرتا ہوں اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو ہم سب نیت کریں، اللہ سے درخواست بھی کریں، اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ میں شرابی بنوں، اور اللہ ہماری نسلیں بھی شرابی نہ بنیں۔ بعض ایئر لائنوں میں یہ چیزیں کھلے طور پہ ملتی ہیں، بعض ممالک میں کھلے طور پہ ملتی ہیں۔ ہم درخواست کریں گے اول تو ایسے ایئر لائنوں کا انتخاب نہ کریں، لیکن اگر جانا ہی ہے تو وہاں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ویجیٹیبل کا آرڈر دے دیا اور ان کی ویجیٹیبل بھی گندے، سمجھے نا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جو خود ہی ہم استعمال کر لیں۔ ان کا تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ اپنے آپ کو جتنا ان ایئر لائنوں سے، جو گندی قسم کی ایئر لائنیں ہوتی ہیں، پلیت قسم کی، جن کے ہاں کتے بھی حلال ہیں اور جو ہے نا گدھے بھی حلال ہیں اور سب چیزیں، سب گند وہ کھاتے پیتے ہیں، ہم تو ایسی ایئر لائنوں میں اول تو سفر سے بچیں۔ لیکن اگر کوئی اور جہاز وہاں جاتا نہیں ہے اور ہمارا جانا ضروری ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے ساتھ کچھ جو ہے نا کچھ گھنٹوں کے لیے، 5-6 گھنٹے کا جہاز ہی ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی حلال چیز اپنے ساتھ لے جائے، اور ان ایئر لائنوں کے اندر تو پانی بھی نہ پیے۔ کوشش کرے اس بات کی کہ اپنی حفاظت کرے اور ایسی جگہوں سے اور ایسے ممالک سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ تجارت کے لیے بھی کوئی ایسا اسلامی ملک کا انتخاب کرے جہاں پر ہم اس طرح کے کھانے پینے کے اندر بھی ہماری ان گندی چیزوں سے ہماری حفاظت ہو۔ یہ والی بات آپ حضرات کی خدمت میں آ رہی ہے، چونکہ اسی میں کچھ احکامات احرام کے متعلق بھی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں پیدل کے سفر ہوتے تھے اور اس زمانے میں لوگ شکار بھی کرتے تھے، تو ہمارے رب نے فرمایا کہ دیکھو حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام کرتا ہوں میں۔ حالت احرام میں پیدل کا سفر ہے، پیدل حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، تو
اور شکار کے عادی لوگ تھے، شکار کرتے تھے، تو فرمایا نہیں، خشکی کا شکار حرام ہے، ہاں سمندری سفر ہے تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، سمندری سفر ہے تو مچھلی کا شکار حالت احرام میں کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کا جو شکار ہے وہ تم نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ اسی طرح اگر ہو گیا اس طرح اور تم نے ایسا کر دیا تو اس کے کفارے کا بیان بھی اسی 7ویں پارے کے 3 صفحے پر ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک بات ہمارے رب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آیت بڑی عجیب ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو گمراہ ہو، اور جو ہے نا بس تم اگر ہدایت پر ہو تو بس تمہارے لیے کافی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت ابوبکر حضور سے پوچھ چکے تھے، فرمائے لوگوں تمہیں یہ آیت دھوکے میں نہ ڈالے کہ بھائی ہم اپنا اپنا مذہب پہ چلیں گے، بھائی آپ کو پتہ ہے میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، اور میرے رب نے فرمایا جب تم دیندار ہو نا لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا لوگوں اس آیت سے دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ مت سمجھنا کہ تم ہدایت پر ہو اور جو ہے نا لوگ گمراہ ہو جائیں تو تمہارا نقصان نہیں ہے، تمہاری ہدایت پر ہونے کا جز یہ ہے کہ تم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو، تم ہدایت پر کمال درجے میں ہوگے ہی تب جب تم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو گے، اگر تم دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں کرو گے تو تمہارا خود ہدایت پر جمنا مشکل ہے۔ میری بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت آسان الفاظ میں نے سمجھا ہے کہ فرمایا کہ تم یہ کہتے لوگوں تم اس آیت سے دھوکے میں پڑتے ہو کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور جو ہے نا لوگوں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے، نہیں، تمہاری ہدایت کا حصہ ہی یہ ہے کہ تم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو، جب تم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو گے اب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اور قصہ اس کے اندر حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے ایک بستی کے بارے میں حکم دیا، جاؤ اس بستی کو جو ہے پانی دینا، جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتے گئے، انہوں نے دیکھا، واپس گئے، یا اللہ وہاں تو اتنا نیک آدمی ہے، پلک جھپک بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اور آپ کہتے ہیں وہ بستی والوں کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے ہلاکت کا حکم دیا کہ یہ اپنی عبادت میں مگن ہے، اس کی پیشانی پہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بلی نہیں آتا، یہ پریشانی نہیں ہے، لہٰذا اس سمیت بستی کو ہلاک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جو تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں، تبلیغ کو لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ایسی پاگل لوگ ہیں گھومتے رہتے ہیں، حالانکہ بہت وقت ایسے لوگ جن کے پیچھے مہینوں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر مہینوں ان کا نمبر نہیں آتا، وہ بھی زمینوں پہ سوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ایسے مالدار لوگ جن کے مال کا خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا مال ہے، وہ اندرون ملک سال میں اس وقت چل رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم اب تو گھروں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے فالتو لوگ ہیں، لیکن جب آپ تھوڑی سی ان کی چھان بین کریں گے تو آپ کو ان میں بھی بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے علماء لوگ، بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ، بڑے ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے خاندانی بھی بڑے ہیں اور عہدہ بھی ان کے پاس بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور وہ وقت نکال کر کے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ کام حقیر نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ آج آپ نے سن لیا، وہ درس ہمارا انشاءاللہ کل ہوگا کہ نبیوں کے قصے جو ہمارے رب نے سنائے ہیں، ہمیں ہمارے رب ترغیب دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی، لہٰذا حضور کی شریعت قیامت تک جب رہے گی تو یہ نبیوں کے قصے کیا ہیں، ان کی دعوت، لوگوں کا جواب دینا، یہ امت کے افراد کے لیے رہنما ہے، سبق ہے اس کے اندر کہ یہ کام امت کے افراد کے ذمے ہیں۔
اس کو سیکھا جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز آج سیکھی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے دین کا غم، اللہ کے دین کا فکر جس راستے سے آتا ہے اس راستے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. تو یہاں پر میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی؟ ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر 7ویں پارے میں یہ والی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس آیت سے دھوکہ مت کھانا. یہ آیت جو ہے تم سمجھتے ہو کہ بھئی میری اپنی نماز، میرا روزہ، میری تہجد، بس ہم بھئی اللہ اللہ کریں گے باقی لوگ جائیں دوزخ میں. نہیں، ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں گے، باقی کسی کو جنت میں لے کے آنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو حضور کا بھی کام نہیں ہے. ہاں، اس کے جنتی بن جانے کی فکر کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے چلت پھرت کرنا. جیسے ہر آدمی چاہتے دنیا کے سارے گھاٹ میرے پاس آئے اور میری مصنوعات ساری بک جائے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے. ہاں، اور لوگوں کی بھی مصنوعات بکتی ہیں، لیکن آدمی کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ جو میرا مال ہے نا وہ ساری دنیا میں ایک نمبر ہو. اسی طرح ہمارے پاس جو قیمتی مال ہے وہ ایمان ہے اور فرائض ہے. ہم اس کو بیچیں، بیچنے سے مراد اس کی دعوت دیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جتنے لوگ اس کے وہ بنیں گے، طلبگار بنیں گے، اللہ پاک کے دربار میں ہمارا مرتبہ اللہ پاک اونچا کریں گے. پھر ہمارے رب نے اس آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی، ان کے معجزات، ان کے حواریین، گزشتہ کل میں نے سنا دیا، مائدہ کا بیان وہ سنایا. لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک مضمون سناتے ہیں، بہت عجیب مضمون ہے. کیا مضمون ہے؟ کہ اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے اور وہ خدا ہیں. دیکھو کل قیامت کے دن اللہ پاک سارے مجمع کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کریں گے. کیا؟ کہ عیسیٰ، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ. اللہ اکبر! حالانکہ اللہ کو بات معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ پاک ساری دنیا کے کروڑوں اربوں عیسائیوں کو سنائیں گے کہ جس کو تم خدا کہتے ہو اور جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو، دیکھو وہ ہمارا بندہ ہے اور ہم اس سے یہ پوچھیں گے. تو اللہ جل جلالہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے میرے رب، آپ کو تو پتہ ہے میں نے کہا، آپ کو میرے اندر کی باتیں معلوم، مجھے آپ کی اندر کی باتیں معلوم نہیں. اے میرے رب، میں نے جو ان کو دعوت دی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے جب آپ نے مجھے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، اب بعد میں انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ان کا فعل تھا. اے میرے رب، آپ مالک ہیں، آپ اگر ان کو سزا دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تب بھی آپ کو قدرت ہے. یہ پورا مضمون اس لیے سنائیں گے ہمارے رب کل قیامت کے دن تاکہ سب لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس پر یہ صورت ختم ہوئی. باقی انشاءاللہ سورہ انعام کل کا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما. اے اللہ 8 پارے آپ کی توفیق سے پڑھے گئے، باقی 22 پارے بھی آسان فرما، اپنے دربار میں قبول فرما. ہمارے بہت سارے بزرگ بہت تکلیف میں تراویح پڑھتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. یا اللہ ان بزرگوں کا، نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما. پھر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ ان کی یہ حاضری قبول فرما. بہت سارے اپنے گھروں میں اپنے بچوں بھائیوں کے ساتھ تراویح پڑھ کے وہ بھی آ کر کے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کی حاضری بھی قبول فرما. اللہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آسمانی بات جس نے سیکھ لی اور اس پہ عمل کرے یا نہ کرے 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہماری اس محفل میں جتنے ہزاروں نفل کا ثواب ہمیں ملا اس ثواب کو ہمیں نصیب فرما اور ہماری بخشش کا سبب بنا. ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے استادوں کی بخشش فرما. اللہ تمام ایمان والوں کی بخشش فرما.
اللہ اس وقت جتنے لوگ بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر دے دے، اور جتنے لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف ختم فرما، خاص کر غزہ کے مسلمانوں پر یا اللہ آسمانی فضل زمینی فضل نازل فرما، مد مقابل کافر کو ایسی شکست دے دے، ایسا عبرت کا نشان بنا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور جو ان کے مددگار ہیں ان کو ایسی عبرت کا نشان بنا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ان غزہ والوں کو یا اللہ امن، سکون، راحت اور ان کے گھروں کو، ان کے شہروں کو آباد فرما، اور بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اور اے اللہ اس وقت جتنے مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، آپریشن تھیٹر میں ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے دے، اور جتنے مسلمان نزع کی حالت میں ہیں ان کو کلمے والی موت دے دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک قبروں میں ہیں سب کو یا اللہ بخش دے، اور سب سے قبر کا عذاب دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سب کی محبت ڈال دے، اور ہماری صلاحیتیں مبارک دین کا سیکھنا اور اس کو پھیلانا ہماری زندگی کا مشن بنا، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔